ایمان والوں یہودیوں اور نصرانیوں کو یار و مددگار نہ بناؤ، یہ خود ہی ایک دوسرے کے یار و مددگار ہیں، اور تم میں سے جو شخص ان سے دوستی کرے گا تو پھر وہ انہی میں سے ہوگا۔ یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ کسی صورت ان کو یار و مددگار نہیں بنانا بھائی، کسی صورت ان سے دوستیاں نہیں کرنی، کسی صورت ان کو اپنے سیکریٹس نہیں دینے۔ معاملات کریں، کاروبار کریں، جو کرنا ہے کریں، لیکن دوست نہیں بنا سکتے۔ دوست بنانے میں اور معاملہ کرنے میں فرق ہوتا ہے، دوست بنانے میں اور معاملہ کرنے میں فرق ہوتا ہے۔ چنانچہ اگلی میں دیکھیں، آپ اگلی آیت کو دوبارہ ایک بار دیکھیں، جن لوگوں کے دلوں میں نفاق روگ ہے آپ انہی کو دیکھتے ہیں کہ وہ لپک لپک کر ان میں گھستے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج کے دور پہ بھی اگر ہم مسلمانوں کے اوپر تھوڑی سی نظر ڈالیں نا، ہم ایسے ہی لپکتے ہیں، انفارچونیٹلی ایسے ہی لپکتے ہیں۔ امریکہ سے اچھی دوستی ہونی چاہیے تو فلانے ملک سے اچھی دوستی ہونی چاہیے۔ میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا، میں تمام مسلمان ممالک کی بات کر رہا ہوں، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑتا اس میں۔ تمام کسی نہ کسی نصرانی سے، کسی نہ کسی عیسائی ملک سے دوستی کرنے کے چکر میں لگے رہتے ہیں، خواہ پاکستان ہو، سعودی عرب ہو، ترکی ہو، ایران ہو، ان کا گزارا ہے نہیں اس کے بغیر۔ کتنے افسوس کی بات ہے نہیں، کتنے افسوس کی بات کہ مسلمانوں کا حال یہ ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھائی چنانچہ جن لوگوں کے دلوں میں روگ ہے آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ لپک لپک کر ان میں گھستے ہیں، کہتے ہیں ہمیں ڈر ہے کہ ہم پر کوئی مصیبت نہ آ پڑے، لیکن کچھ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ کوئی ملک آپ اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی ایک مسلمان ملک اٹھا کے دیکھ لیں جو اپنے آپ میں مکمل ہو، اس کو کوئی پریشانی نہ ہو، پوری طرح سے دین اسلام کے احکامات کو جامع طور کے اوپر امپلیمنٹ کیا ہوا ہو، انفارچونیٹلی۔ اور ایسا نہیں ہو سکتا، ظاہری بات ہے، خلافت ہم سے چھنی جو اس چیز کو میک شیور کرتی تھی، اور سارے ٹوٹے، تو جب ٹوٹے تو پھر وہ انہی کے رحم و کرم پہ چلے گئے، انہی کے رحم و کرم پہ چلے گئے۔ یہ صورتحال ہے۔ اس میں یہ بات سمجھنے کی ہے، ایک حدیث بھی آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا ہوں پہلے۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مشرک کے ساتھ میل جول رکھے اور اس کے ساتھ رہے تو وہ اسی کی مثل ہے، یعنی اسی جیسا ہے۔ جو شخص مشرک کے ساتھ میل جول رکھے تو اسی کی طرح ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اللہ اکبر۔ اب میرے بھائیوں دوستوں، اس میں ہمارے لیے نا بے پناہ رہنمائی ہے، کلیئر ڈائریکشن ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ان کے ساتھ معاملہ کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، ان کے ساتھ تعلیم حاصل کرنے میں بھی کوئی ممانعت نہیں ہے، مگر ان کے طور طریقے سیکھنا اور بالکل ویسے ہونا یا ان کے ساتھ ایسی دوستی رکھنا، اس کی سختی سے ممانعت ہے۔ آج ہمارے جتنے لوگ یہاں ملک پاکستان سے باہر جاتے ہیں نا، تو ان کا پہلا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہمیں کسی طرح وہاں کی نیشنلٹی مل جائے، اور نیشنلٹی لینے کے لیے جو وہاں کے اوپر اوتھ لینا پڑتا ہے نا، تو وہ اوتھ ہی اپنے الفاظ میں ہی وہ کافی خطرناک ہے، اور ان کے ساتھ ایسا فرما برداری کا معاہدہ کرنا پڑتا ہے جو اگر امانت داری کے ساتھ کیا جائے تو پھر یہ تو انسان اپنے ہی جو اس کا دینی اسٹیٹس ہے اس کے خلاف ہو جائے گی، کہ ہر حال میں وہاں کے ان سے جو ہے ہماری فرما برداری رہے گی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مسلمان یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اور لیکن یہاں سے کتنے سارے مسلمان جاتے ہیں اسی نیت سے جاتے ہیں کہ ہم نے وہاں جا کر کے یہ اس طرح سے فالو کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واقعی طور کے اوپر سختی سے منع کر دیا ہے اس کو۔ تو ہم اپنی طرف سے کوشش کریں کہ ہم اپنے بھائیوں دوستوں کو، رشتہ داروں کو، جاننے والوں کو اس چیز کو بتاتے رہیں کہ بھائی یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہم خود بھی پورا اس کا اہتمام کریں کہ ہم ہرگز بھی ایسے لوگوں میں شامل نہیں ہوں گے، اور اگر کوئی ہمیں ایسا نظر آتا ہے تو ہم اسے بھی سمجھائیں گے کہ نہیں بھائی یہ کام نہ کرو، اتنی فکر نہ کرو، رزق انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیں گے، محنت کرو، رزق انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیں گے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فتح دے دیں، پھر تم انہی کو دیکھو گے پریشان حال میں۔
آئے گا انشاءاللہ وقت، دوبارہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنین کو، مسلمانوں کو فتح عطا فرمائیں گے، اور جیسے یہ آگے ہو گئے بہت، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کو آگے کریں گے بہت۔ چنانچہ میں چاہتا ہوں یہاں کے اوپر عزم کریں کہ یہودیوں اور نصرانیوں سے کسی صورت دوستی جو ہے وہ نہیں کی جائے گی انشاءاللہ۔ عزم کرتے ہیں نا، یہودیوں اور نصرانیوں سے خاص طور کے اوپر انشاءاللہ کرتے ہیں نا۔